قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے نا اسماء و صفات کے پورے عقیدے کے لیے ایک جادہ مستقیم کے طور پر، یعنی پورا اسماء و صفات کا عقیدہ اس آیت کریمہ پر قائم. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، کوئی مخلوق کسی اعتبار سے اللہ کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے. اور وہ السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا. لیس کمثلہ شیء میں نفی ہے مثل کی، کوئی شے اس کے مثل نہیں ہے کسی اعتبار سے، یہ نفی ہے. اور وہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا. دونوں جملے ایک دوسرے کو مؤکد کر رہے، ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے. وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، کیا ہماری طرح نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثل نہیں. تو ایک ہے اثبات اور ایک ہے نفی. دنیا کی جماعتیں ہیں جو اسماء و صفات میں الحاد پیدا کرنے والی، کسی میں تو نفی ہے اور کسی میں اثبات ہے، صرف اثبات اور صرف نفی. کچھ نفی کے قائل ہیں، اللہ رب العزت کے ناموں کی اور صفات کی نفی کرتے. کچھ اثبات کے قائل ہیں، صرف اثبات کے. وہ اثبات میں تشبیہ کے قائل ہیں، یہ نہیں کہتے کہ صفات تو ہیں اللہ کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ مخلوق جیسی، مخلوق جیسی. تو صفات کا اثبات تو کرتے ہیں مگر تشبیہ کی نفی نہیں کرتے. حالانکہ لیس کمثلہ شیء، نفی اثبات سے مقدم ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفی صفات کی نفی، صفات کا انکار، اور ایک ہے اثبات، صفات کو ماننا. لیس کمثلہ شیء میں نفی ہے تنزیہ کے ساتھ، اور وہو السمیع البصیر میں اثبات ہے تشبیہ کے بغیر. اس ذات کی ساری صفات، اس کی اسماء حق اور ثابت ہیں، مگر کسی نام میں کسی صفت میں مخلوق کے مشابہ نہیں. اور وہ ذات تمام نقائص سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے. یہ تنزیہ ہے، اور تنزیہ ایسی جس میں ان صفات کا انکار نہ ہو جو صفات کمال. تو تنزیہ بلا تعطیل و اثبات بلا تشبیہ، یہ دو قاعدے اس مقام سے حاصل ہو رہے ہیں. تنزیہ بلا تعطیل، اللہ کی تنزیہ کرو، وہ پاک ہے ان صفات سے جن میں نقص ہے، یہ تنزیہ ہے. لیکن تنزیہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری صفات کا انکار کر دو، جہمیہ کی طرح اور معتزلہ کی طرح. تنزیہ کرو، وہ پاک ہے ذات، مگر ان صفات سے جو صفات نقص ہے. صفات کمال سے بھی اللہ رب العزت کو معطل کر دو، یہ عقیدہ فاسدہ، یہ الحاد ہے. اور اس بات کرو مگر مشبہہ کی طرح نہیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہے اور وہ صفات مخلوقات جیسی صفات ہیں. تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس آیت کریمہ کے دو جملے اور دونوں جملوں سے یہ قاعدہ حاصل ہو رہا ہے کہ تنزیہ بلا تعطیل و اثبات بلا تشبیہ، کہ اس کے صفات میں تنزیہ ہے، ان صفات سے پاک ہے جن میں عیب اور نقص ہو، مگر ہر صفت سے پاک نہیں ہے، بلکہ صفات کمال کا وہ اہل اور مستحق ہے. اثبات بلا تشبیہ، اور اس کی صفات جو ثابت ہیں وہ تشبیہ کے بغیر، وہ ایسی ہیں جیسی خالق کے لائق ہے، مخلوق جیسی نہیں ہے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ایک اصل اور جادہ کی حیثیت رکھتا ہے اسماء و صفات کے پورے علم میں. بلکہ یہ آیت کریمہ وہ ہے جو تمام ملحدین کی، مبتدعین کی، جہمیہ کی اور معطلہ کی اور متأولین کی اور معتزلہ کی
اور مشبہہ کی کمر توڑ دینے والی آیت ہے، تمام گمراہ فرقوں کی کمر توڑنے والی آیت ہے۔ ان دو جملوں میں سب کا رد موجود ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ بہت اچھا ہے تمہیں نصیحت کرنے والا، تمہیں نصیحت کرنے والا۔ یعنی اس آیت سے قبل اللہ کی کچھ نصیحتیں موجود ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانتیں ادا کرو، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ عدل کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ یہ نصیحتیں فرمائی۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہترین نصیحتیں کرنے والا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کا اس بات ہے، دو ناموں کا، وہ سمیع ہے یعنی سننے والا، اور بصیر ہے دیکھنے والا۔